جیسے آیت نمبر سورہ بقرہ کی 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سجدہ کیا مگر یہ کہ یعنی سب نے سجدہ کیا مگر یہ کہ ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر، کہ نہیں مانا، انکار کیا اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے ہوا یا تھا۔ اور جب گزشتہ جو ہماری جو بحثیں ہیں جو انسان کے مقام و عظمت کے بارے میں تھیں، ان کے ساتھ قرآن نے ایک اور فصل بیان کی ہے۔ پہلے کہتا ہے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا، انٹرسٹنگ ہے، توجہ رکھیں، انشاءاللہ ٹائم پہ ہر چیز ہو رہی ہے، تو یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے لیے کہ سجدہ اور خضوع کرو، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے انکار کیا اور تکبر اختیار کیا۔ اس نے تکبر کیا اور اسی تکبر و نافرمانی کی وجہ سے کافروں میں داخل ہو گیا۔ پہلے پہل یوں، اب یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ، کہ پہلے پہل یوں لگتا ہے کہ یہ ہمیں آگے بہت دلچسپ اس تک لے جائے گی، لیکن کافی ٹائم کے بعد پہلے پہل یوں لگتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے کا مرحلہ فرشتوں کے امتحان اور تعلیم اسما کے بعد آیا، لیکن قرآن کی دوسری آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ موضوع آفرینش انسان اور اس کی خلقت کی تکمیل کے ساتھ اور ملائکہ کے امتحان سے پہلے درپیش ہوا۔ جیسے اب یہ آیت ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب خلقت آدم کو منظم کر لوں اور اپنی روح میں سے یعنی ایک شائستہ روح جو میری مخلوق ہے اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرو۔ یہی اور آیتوں میں ہے اسی طرح کا مفہوم۔ اسی موضوع کی شاہد یہ بات بھی ہے کہ اگر سجدے کا حکم مقام آدم کے واضح ہونے کے بعد ہوتا تو ملائکہ کے لیے زیادہ افتخار کا باعث نہ ہوتا، کیونکہ اس وقت تو آدم کا افتخار سب پر واضح ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ آیت انسانی شرافت اور اس کی عظمت و مقام کی زندہ اور واضح گواہ ہے کہ اس کی تکمیل خلقت کے بعد تمام ملائکہ کو حکم ملتا ہے کہ اس عظیم مخلوق کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ واقعاً وہ شخص جو مقام خلافت الہی اور زمین پر خدا کی نمائندگی کا منصب حاصل کرے، تمام تر تکامل اور کمال پر فائز ہو اور بلند مرتبہ فرزندوں کی پرورش کا ذمہ دار ہو، جن میں انبیاء اور خصوصاً پیغمبر اسلام اور ان کے جانشین شامل ہوں، ایسا انسان ہر قسم کے احترام کے لائق ہے۔ ہم اس انسان کا کتنا احترام کرتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں جو علم کے چند فارمولے جانتا ہو اس انسان، تو پھر وہ پہلا انسان جو جہان ہستی کی بھرپور معلومات رکھتا تھا، اس کے ساتھ کیا کچھ ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ ابلیس کے بارے میں نقطہ بیان اور کر دیتا ہوں کہ اچھا تو ابلیس نے مخالفت کیوں کی، ہم ویسے آگے زیادہ پتہ چلے گا کہ کیوں کی مخالفت، ابھی فی الحال یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ لفظ شیطان اس میں جنس ہے جس میں پہلا شیطان اور دیگر تمام شیطان شامل ہیں، لیکن ابلیس مخصوص نام ہے اور یہ اسی شیطان کی طرف اشارہ ہے جس نے حضرت آدم کو ورغلایا تھا۔ وہ صریح آیات قرآن کے مطابق ملائکہ کی نوع سے نہیں تھا، صرف ان کی صفوں میں رہتا تھا۔ وہ گروہ جن میں سے تھا جو ایک مادی مخلوق ہے، جیسے سورہ کہف میں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، ابلیس کے سوا سب نے سجدے میں گر پڑے اور یہ گروہ جن میں سے تھا۔ اس مخالفت کا سبب کبر و غرور اور خاص تعصب تھا جو اس کی فکر پر مسلط تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، لہذا اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا جانا چاہیے، بلکہ آدم کو سجدہ کرنا چاہیے اور اسے مسجود ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیل آگے سورہ اعراف میں جیسے بیان کیا تھا۔ شیطان کے کفر کی علت بھی یہی تھی کہ اس نے خداوند عالم کے حکیمانہ حکم کو ناروا سمجھا۔ نہ صرف یہ کہ عملی طور پر اس نے نافرمانی
کی بلکہ اعتقاد کی نظر سے بھی معترض ہوا، اور خود بینی اور خود خواہی نے یوں ایک عمر کے ایمان و عبادت کے ماحصل کو برباد کر دیا اور اس کے خرمن ہستی یہی ماحصل میں آگ لگا دی۔ کبر و غرور کے آثار بد اس سے بھی زیادہ ہیں، یاد رکھیں انسان۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بار الہ 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، قرآن مجید اور تمام تر تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو فقر و تنگدستی میں مبتلا ہیں ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا دے، جو ازدواجی زندگی کے اہل ہو گئے ہیں ان کو بہترین صافی نصیب فرما، اسیران راہ حق کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، جو لوگ حق کے لیے برسر پیکار ہیں ان کو کامیابیوں کامرانیاں عطا فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، سرزمین ہائے اسلام کو آزاد کرا دے، مسلمانوں کو متحد فرما، مجاہدین حق خاص کر فلسطین، کشمیر، روہنگیا، نائجیریا، یمن، عراق، شام، لبنان، بحرین، پار کنار اور جہاں جہاں برسر پیکار ہیں ان کی مزید فتح و نصرت فرما، اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹا دے، امریکہ کو ناپاک عزائم اس کے خاک میں ملا دے، آبنائے ہرمز میں اس کو شکست فاش دے دے، ایران اور اس کے ساتھ حق والی قوتوں کو فتح و کامرانی عطا فرما، مظلومین جہان خاص کر فلسطین، لبنان، پار کنار، مومنین و مسلمانوں کی مشکلات دور فرما، ظالموں پہ غلبہ عطا فرما، ہماری نیک و جائز حاجات و خواہشات و تمنائیں برلا، ہمیں سچا منتظر و سپاہی امام زمانہ بنا دے، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔